آج انشاءاللہ ہم آیت 146 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرفو، تین مستقبل سے اس کو مخصوص کر دیتا ہے مضارع کے معنی کو۔ اسرفو جو ہے یہ صرفا یسرفو، صرفا یسرفو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیر دینا۔ اسی وجہ سے پیسے خرچ کرنے کے لیے بھی صرف کرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ پیسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پھیرے جاتے ہیں، اور جہاں پر پھر بہت زیادہ پیسے پھرتے ہیں اس کو صرافہ بازار کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں گولڈ مارکیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں پھیر دوں گا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے پھیر دینا۔ یصرفو وہ پھیر دیتا ہے، اصرفو میں پھیر دیتا ہوں، کیونکہ یہ سین لگ گئی تو یہ مستقبل کا معنی مخصوص ہو گیا۔ میں پھیر دوں گا مطلب یہ کہ میں دور کر دوں گا، ان آیاتی اپنی آیتوں سے، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض جو زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ان کو میں اپنی آیتوں سے دور پھیر دوں گا، مفہوم اس میں پھیرنے میں ہے، دور کر دوں گا، برگشتہ کر دوں گا، ان کو میری نشانیاں ہدایت نہیں دیں گے، ان کو میری نشانیوں میں دلچسپی نہیں ہوگی، میری آیتوں سے وہ غافل ہوں گے۔ کون لوگوں کو؟ وہ لوگ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ زمین میں تکبر کیا ہے؟ زمین میں تکبر ایک تو وہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور کسی کو حقیر سمجھے۔ دوسرا زمین میں تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ سمجھے۔ اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اللہ کا غلام۔ غلام، اب جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے، یا اگر کوئی یہ جو امریکہ میں غلام استعمال ہوتے تھے ان کے متعلق اگر انہوں نے کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ دیکھی ہو تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور خالق اور مخلوق کے بیچ میں یہی رشتہ ہے۔ خالق کے سامنے بندے کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ جہاں خالق نے اجازت دی ہے، خالق نے کہا ہے یہ حلال چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اب اس کو اجازت ہے وہ کھائے گا پیے گا جو اس کو اجازت ملی ہے۔ اگر مالک نے غلام سے یہ کہا کہ تمہارا کھانا تو یہ دال روٹی ہے اور وہ جو تم پکا کے جا رہے ہو وہ تم نہیں کھا سکتے، تو ہمارے ملازمین کو جب آپ انسٹرکشن دیتے ہیں نا تو ایٹ ٹائم وہ کھا بھی لیں گے اور آپ زیادہ زیادہ کیا کریں گے، نوکری سے نکال دیں گے۔ غلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ غلام کو مالک اس بات پر جان سے مار دیتا تو اس کو مارنے کا اختیار حاصل تھا۔ تو جب خالق کائنات نے آپ کو یہ حکم دیا کہ وہ حرام مال ہے وہ تم نے نہیں استعمال کرنا، یہ حلال ہے، یہ جتنا دل چاہے کرو، اور آپ نے اس کی بات نہیں مانی، تو بنیادی طور پہ آپ نے اپنے آپ کو اس کا بندہ، اس کا غلام، سلیو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھے، جب وہ اللہ کے احکام کی کچھ پرواہ نہ کرے، اور اس کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ نہ تو وہ بندہ ہے اور نہ خدا اس کا رب ہے، تو اللہ کی زمین میں رہتا ہے، یا تو اپنی زمین کہیں اور سے لے کے آیا ہو یا کسی اور خدا رہتا خدا کی زمین میں ہے، اور اس کے اندر یہ اکڑ ہے کہ وہ بندہ نہیں بن کے رہتا، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، اس سے باہر نکلتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ٹیمپرری اختیار دیا ہوا ہے، لیکن یہ چیز ہے تکبر، اور جو ایسا تکبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو پہلی سزا دیں گے وہ یہ ہوگی کہ ان کو اپنی آیتوں سے دور کر دیں گے۔ جو ہم سورہ بقرہ میں الفاظ پڑھے تھے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے، پھر اللہ کی آیتیں ان کے پاس پہنچتی ہیں اور ان کو ان سے ہدایت نہیں ملتی۔ یہی چیز ایک مشہور حدیث ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، نہیں داخل ہو سکتا جنت میں وہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔
اب ظاہر سی بات ہے، صحابہ تو جب حضور کی کوئی بات سنتے تھے تو ان کو ٹینشن ہو جاتی تھی، وہ پریشان ہو جاتے تھے، وہ سوچنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمارے طرز عمل میں تکبر تو نہیں ہے، کہیں ہماری طرح تو تھے نہیں کہ ہم کسی کو دبا کے بےزتی کر رہے ہو، خوب غصہ چڑھاؤ اور کوئی کہے کہ بھائی یہ تو تکبر میں ہے، غصہ کرنا تو تکبر کی نشانی ہے، وہ نہیں نہیں نہیں، تکبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، میں تو اس کو ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی تکبر، میں تو بڑا عاجز مند ہوں۔ ان کو یہ خیال فوراً پیدا ہوا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، تو انہوں نے سوال پوچھا کہ بے شک آدمی جو ہے وہ یہ چیز پسند کرتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، کیونکہ ان کو یہ ٹینشن ہوئی نا کہ آپ کے اگر باڈی لینگویج سے تکبر ظاہر ہوتا ہے، جب آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے تو ایک انسان کے اندر ایک لاشعور میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ ہاں یار میرے کپڑے دوسرے سے بہتر ہے، میرا جوتا دوسرے سے بہتر ہے، اس کے پاس کم ویلیو کے کپڑے ہیں، میرے پاس برانڈڈ شوز ہیں، اس کے پاس پھٹے پرانے جوتے ہیں۔ تو ایک لاشعور میں یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس اگر پیسے ہوں تب بھی آپ بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور سستے ترین کپڑے پہنے، یعنی اسراف کرنا تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، لیکن اب ہم نارمل جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں مان، اس کے حساب سے بھی انسان کو، جو لوگ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس کی ہمارے لیے کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے، وہی سوال ان کے ذہن میں پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اچھے کپڑے پہننے میں مطلب یہ ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اسراف نہیں کرنا، آپ نے ایسے کپڑے نہیں پہن رہے جو مثال کے طور پہ جو اس زمانے میں مثلا امیر لوگ پہنتے تھے، جو پیچھے گھسٹتے ہوئے زمین پر چلے آ رہے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے یہ حدیث بھی ہے کہ جس کا ازار اس کے ٹخنوں سے نیچے جائے گا تو وہ جہنم میں جلے گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ دبلے پتلے تھے تو وہ جو تہمت باندھتے تھے وہ ذرا ڈھلک جاتا تھا اور ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا جی میں پھر کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ تو اسے کلیئر ہو گیا کہ وہ وجہ یہ تھی، اس زمانے میں تکبر کی وجہ سے ایسا کیا جاتا تھا، آج کے دور میں نہیں کرتے۔ اس حساب سے کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اب اگر آپ کے ٹخنوں سے نیچے سلوار یا پینٹ ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہاؤ ایور اگر کوئی ٹخنوں سے اونچا رکھتا ہے تو بہرحال یہ اس سے بہتر ہے، اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی کہ آدمی کے جس نے ٹخنوں سے اونچی سلوار کی ہوئی ہے تو یہ پتہ نہیں کوئی جاہل ہے یا بہت ریجڈ ہے یا کوئی ایکسٹریمسٹ ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ نے جب ٹخنوں سے اونچی سلوار آپ باندھ کے دیکھ لیں، آپ کے اندر خود بخود عاجزی پیدا ہو جائے گی، تو جو لوگ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہتر ہے۔ خیر، تو اب جو لوگ اپنا لباس نارمل رینج میں رکھتے ہیں، ایسا نہیں رکھتے کہ پیچھے گھسٹتا چلا آ رہا ہے، وہ خوب کڑک دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ مائع والے کپڑے، اب تو ذرا رواج کم ہو گیا، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے مثلاً کپڑوں میں مایا لگا ہوا ہے اور مثلاً کوئی چھوٹا بچہ آ گیا تھا، اب اس کو نہیں آپ گود میں اٹھا سکتے، وہ خراب ہو جائے گا، آپ کہیں نیچے ہو کے بیٹھ نہیں سکتے، ایون اکڑوں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے لباس سے تکبر تو پیدا ہوتا ہے، بٹ اگر آپ نے بہتر ریزنیبل صاف ستھرا لباس پہن لیا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو کیا ہے؟ بطر الحق کی، حق کو قبول نہ کرنا۔ یہ جو بطر الحق کی ہے یہ وہ والا تکبر ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ حق اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ نے حق کا انکار کر دیا چاہے زبان سے چاہے عملاً، جب مؤذن نے اذان دی حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، وہ اذان کیوں دے رہا ہے؟ اس کو خود ہی تو آئیڈیا نہیں آیا گھر بیٹھ کے کہ یار ایسے کرتے ہیں، لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس کو خود ہی تو آئیڈیا نہیں آیا کہ چلو ایک نئی عبادت ایجاد کرتے ہیں۔ یہ تو اس کو حکم ہے رب کی طرف سے جو اس کو ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے، تو یہ اللہ کا حکم ہے جو وہ پڑھ کر مسجد کے مینار سے سناتا ہے، آؤ نماز کی طرف۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو نہیں جانا، نہ میں نے مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے نہ میں نے گھر میں نماز پڑھنی ہے، میں نے تو نہیں پڑھنی، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ رب کا حکم آیا
اس کا انکار کر دیا. اب یہ عملاً انکار ہے. زبان سے کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے نماز پڑھ لے، میں نے نہیں پڑھنی. تو پھر اللہ کو اس نے رب تسلیم نہیں کیا، پھر اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو یہ تکبر ہے. جس کے سینے میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ غمت الناسی، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. انفارچونیٹلی ہر معاشرے کی طرح، بلکہ شاید باقی معاشروں میں یہ چیز کم ہے. ہم ٹریول کرتے ہیں، مثال کے طور پر جرمنی میں، ایون چائنا میں جو لوگ ہیں وہ جنرلی وہ اس چیز کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ملازم کے ساتھ بدتمیزی کریں. ایون ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے کلچر ہیں، جیسے بلوچوں کا کلچر ہے، اس کے اندر سردار ہو یا بالکل ہی وہ کرندہ ہو، ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے مثال کو. تو ہمارے یہاں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ملازمین کو کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں. ملازمین آئیں گے تو نیچے زمین پہ بیٹھیں گے، اور پھر سندھ میں چلے جائیں وہ بڑھ جاتا ہے. تو لوگوں کو حقیر سمجھنا، اب لوگوں کو حقیر ایسی پریکٹسز کے ذریعے سمجھنا کہ خود کرسی پہ بیٹھنا اور ان کو نیچے زمین پہ بٹھانا، یہ دل میں حقیر سمجھنا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، میں اس کو پیسے دیتا ہوں، میں تنخواہ دیتا ہوں، یا ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں بھی تکبر میں ہیں. یہاں بہر کیف اس تکبر کی بات ہو رہی ہے جو انسان اپنے آپ کو رب کا بندہ، اس کا غلام، اس کا سلیو، اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس کا سلیو نہیں مانتا. تو ایسے لوگ، ان کو یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آیتوں سے دور کر دیتا ہے. اور جو وہ ان کا سٹیٹس ہے تکبر کا، وہ سٹیٹس کیا ہے؟ بغیر الحق، بغیر کسی حق میں. خدا کی زمین میں رہتے ہیں، خدا کی زمین سے کھاتے ہیں، خدا کے پانی سے پیتے ہیں، خدا کی ہوا میں سانس لیتے ہیں. ان کے پاس حق کیا ہے اس چیز کا کہ اپنے رب کی بات نہ مانے، اس کے حکم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کے حکم کی پرواہ نہ کریں. وَإِن يَرَوْا، اور اگر رآ، اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، یرونا وہ سب دیکھتے ہیں، ان کی وجہ سے نون ختم ہو گئی. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، مطلب یہ کہ اگر وہ دیکھ بھی لیں گے، کُلَّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، وہ قرآن کے اندر ہر طرح کی نشانی ہو، یا اگر کوئی اللہ کے رسول موقع پر موجود ہیں اور وہ معجزہ انہوں نے دکھا دیا، ہر طرح کی نشانی بھی وہ دیکھ لیں گے. لا یؤمنو بہا، اس پر وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برگشتہ کر دیا اپنی آیتوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر فرما دی. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں گے راستہ رشد کا، ہدایت کا، تو ہدایت کی راہ دیکھیں گے. لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس راستے کو نہیں اختیار کریں گے. اتخذ یتخذو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ بنا لینا، اختیار کر لینا. تو وہ راہ نہیں اپنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، یہ غین واو اور یہ سے ہے، جس سے پھر لفظ اغوا بھی بنتا ہے. غوا یغوی، صحیح راستے سے بھٹک جانا. پھر اغوا یغوی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھٹکا دینا، اس سے پھر اغوا کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، یتخذوہ سبیلا، تو اس راستے کو وہ اپنا لیں گے. اب جن کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، جو یہ چاہیں گے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا رب کیا ہم سے چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دے گا. جو اللہ کی تعلیمات کی قدر کریں گے، ان کو ان سے فائدہ حاصل ہوگا. جو اللہ کی تعلیمات کی بے قدری کریں گے، ان سے منہ موڑیں گے، تو ان کو پھر آخرت میں محرومی ہوگی، دنیا میں بھی وہ ان سے خیر اور ہدایت نہیں حاصل کریں گے، وہ گمراہی کے رستے پہ فوراً بھاگ کر جائیں گے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا.
میں برگشتہ کر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق، اور اگر وہ دیکھ لیں گے ہر قسم کی نشانیاں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے ان پر، اور اگر وہ دیکھیں گے ہدایت کا راستہ تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ دیکھیں گے گمراہی کا راستہ تو اسے اپنا لیں گے۔ ذالکا، ذالکا ویسے مطلب ہوتا ہے وہ، ٹیکسٹ میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے پیچھے جو بات گزر چکی، تو ترجمہ پھر یہ بنے گا یہ اس لیے بی انہم کہ وہ کذبو کہ انہوں نے جھٹلایا بی آیاتنا ہماری آیتوں کو۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ جھٹلایا ہماری آیتوں کے ساتھ، یہ بے جو ہے یہ کذبو کا پریپوزیشن ہے، بالکل جیسے ایمان کا بھی یہی پریپوزیشن ہوتا ہے۔ تو آمنو بی آیاتنا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لائے، یا لا یؤمنو بہا جیسے پچھلی آیت میں آیا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پر ایمان لائے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اردو میں پھر آپ با محاورہ اپنی پریپوزیشن استعمال کریں گے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل تھے۔ تو یہ وہی نتیجہ دوسرے الفاظ میں بیان کیا، پیچھے یہ فرمایا کہ وہ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، رب کو رب سمجھنے سے انکاری ہیں، تو رب بھی ان کو پھر اپنے سے دور کر دیتا ہے، ہدایت ان کو نہیں عطا فرماتا۔ اور اسی کو دوسرے الفاظ میں فرمایا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہوتے ہیں، وہ بے پرواہ ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے سوچنی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کی آیتیں آئیں، وہ جو 6600 کے لگ بھگ جتنی آیتیں ہیں، جب وہ ہمارے پاس ہم آ گئیں، کیا ہم ان سے مکمل طور پر متنبع ہیں؟ کیا ہم پراپرلی اویئر ہیں کہ ہمارے رب کی کون سی آیتیں ہمارے پاس آئی ہیں؟ ہم ان کی کیئر کرتے ہیں یا ہم ان سے بے پرواہ ہیں اور ان سے غافل ہیں؟ اگر ہم اپنے رب کی آیتوں سے غافل ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم متکبر ہیں۔ اللہ نے کائنات کے پروردگار، کائنات کے خالق نے اپنا پیغام آپ کو بھیجا، پڑھو اسے۔ ہم نے کہا ہم تو عربی پڑھیں گے، اردو تو ہم نے پڑھنی نہیں۔ پہلی کیوں نہیں پڑھنی؟ کیونکہ ہمیں آتی نہیں ہے۔ دوسرے کیوں نہیں پڑھنی؟ کہ وہ مولوی صاحب نے منع کر دیا کہ آپ نے خود سے نہیں ترجمہ پڑھنا، پہلے 14 علوم حاصل کرو، اس کے بعد 15واں علم یہ حاصل کرو کہ وہابی ہو، خدا کی طرف سے خاص تمہیں کوئی علم ملا، پھر پڑھنا ہے، ورنہ تم نے نہیں پڑھنا، ورنہ تم قرآن پڑھ کے نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کون سی مولوی صاحب نے منع کیا ہے؟ جی میجورٹی نے منع کر۔ تو کیسے پڑھو؟ وہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو ہمارے جو مولوی صاحب ہیں نا، ان کے پاس جا کے نا، اگر وہ آپ کو وقت دیتے ہیں تو ان سے جا کے قرآن کا مطلب سمجھے، خود سے آپ نہیں سمجھنا۔ تو اگر انہوں نے آپ کو وقت نہیں دیا تو پھر آپ انتظار کریں۔ یہ بالکل وہی والا سسٹم ہے جو یہودیوں میں تھا، کیونکہ جو ایک ان میں امیین ہوتے تھے، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان کو بس کتاب کا یہ پتا تھا کہ یہ ہماری خواہشیں ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم کیونکہ ابراہیم کے اولاد سے ہیں، ہم چہیتے ہیں، خدا کے محبوب ہیں، اس کے بیٹوں کی مانند ہیں، یہ ان کو بس یہی پتا تھا۔ تورات میں احکامات کیا نازل ہوئے تھے، تورات کی تفصیلات یعنی وہ مولوی صاحب کو پتا تھا، ربی کو پتا تھا۔ وہ پھر ربی کے پاس جاتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا ربی کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ جی ربی بتائیں کیا کریں۔ اب ربی صاحب نے پھر جو مسئلہ بتانا ہوتا تھا وہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے حساب سے بتا دیتے تھے۔ کوئی ہو سکتا ہے ان کو خدا خوف بھی ہو تو صحیح بھی بتا دیتا ہوں۔ وہی سسٹم ہمارے یہاں آ گیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ عرب علاقوں میں مسلمان موجود ہیں ابھی بھی، اور اللہ کا شکر ہوا کہ ان کی زبان عربی ہے اور قرآن کی عربی محفوظ ہے۔ پرانی کتابوں میں یہ تھا کہ جو اس کی اول تو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوتی تھی، اور پھر آئی ڈونٹ نو کس لینگویج میں ہوتے تھے، اوریجنل لینگویج تو پھر اسی وجہ سے نہیں رہی نا، ختم ہو گئی، کیونکہ عام عوام کے پاس وہ موجود نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بھی محفوظ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اوورال حفظ کا بھی سسٹم کیا۔ تو ہمارے ملک میں تو حفظ کرنے سے بھی کو بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ اس سینس میں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو سمجھ تو ان کو آتی نہیں، ان کو ترجمہ ہی نہیں آتا، اور پلس ان کو مولوی صاحب نے منع کر دیا کہ ترجمہ ہم نے خود سے پڑھنا بھی نہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ عرب ملکوں کے اندر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ 14 علوم انہوں نے حاصل نہیں کیے ہوتے، مگر ان کو پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ ان کی زبان ہے عربی۔ اب ناظرہ قرآن پڑھنے سے تو دنیا میں کوئی منع نہیں کر سکتا فی الحال، کچھ وقت آئے گا کہ پھر وہ اگر ان کا وہاں زور چلتا ہوگا برصغیر کے علماء کا،
تو ادھر بھی جا کے لوگوں کو منع کریں گے کہ آپ نے تو ناظرہ بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ آپ ناظرہ پڑھیں گے تو آپ کو تو سمجھ لگ جائے گی اس میں کیا لکھا ہوا ہے، خود سے سمجھ لگ گئی ہے تو گمراہی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں تو منع کر دیا انہوں نے کہ آپ نے ترجمے والے قرآن لے کے پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو باہر کیا ہے، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو۔ اب ملاقات کو کیوں آیا؟ کیونکہ یہ لقاء پر زیر ہے، یہ جر میں ہے، جس طرح آیاتی جر میں ہے، بیکاز آف بے حرف جر ہے، اس وجہ سے یہ آیاتو کی بجائے آیاتی ہو گیا، اور اسی بے کا اثر جو ہے وہ آگے کنٹینیوڈ ہے، جو لقاء میں بھی دیر آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں مفہوم میں شامل ہے۔ تو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ملاقات کو، کس ملاقات کو؟ الآخرتی، آخرت کی ملاقات کو۔ اس آخرت میں جو جر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی کا سیکنڈ پارٹ ہے، تو وہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے۔ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، جو بھی انہوں نے نیکیاں کی تھیں، جو بھی انہوں نے ہاسپٹل بنائے تھے، جو بھی انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تھا، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دی، جب انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، لا حاصل رہے، کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا آخرت میں ان کا، کیونکہ انسان کی دنیا میں جو کوشش ہے، جو عمل ہے، اس کے فائدہ مند ہونے کا انحصار دو چیزوں پہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ کوشش اللہ کی شریعت کے پابندی میں ہو۔ آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے تو سود کے پیسے سے نہ کریں، ان کو کوئی مری ہوئی مرغیاں کھلا کے غریبوں کا پیٹ نہ بھریں، اس میں ویسے ہی کوئی ثواب نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، بالکل الٹا گناہ ہے۔ اور یہ کہ جب آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں تو صرف یہ مقصد نہ ہو کہ میں غریب کو کھانا کھلاؤں گا تو مجھے لوگ کہیں گے کہ بڑا اچھا ہے، ایون یہ بھی نہ ہو کہ جی میں غریب کو کھانا کھلاؤں گا تو میرے دل کو تسلی ہوگی، بنیادی مقصد یہ ہو کہ آخرت میں میرا رب اس چیز پر خوش ہوگا اور مجھے آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ چیز جب بھی کوئی نیکی انسان کرے اس میں مد نظر ہونی چاہیے کہ اس سے رب کی رضا جو ہے وہ مقصود ہے۔ اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کنسرٹ کرایا، اس کے اندر بےہودہ میوزک کیا اور اس سے جو پیسے کٹے ہوئے اسے سیلاب والوں کو ڈونیشن دے دی، اس ڈونیشن کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، وہ اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ آپ نے بڑا نیکی کا کام کیا مگر آپ نے کہا کہ بہرحال مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا، مثلاً کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، یا جو آج کل کے کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو کنفیوژن ہے، پتہ نہیں آخر میں جانا ہے نہیں جانا، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اب کون اس چیز میں پڑھے؟ نماز مجھ سے تو پڑھی نہیں جاتی بھائی، بڑا مشکل کام ہے، اور روزہ رکھنا تو اللہ معاف کرے، یہ میں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ تو کر لیتا ہوں، یہ پورے دن کا بغیر پانی والا روزہ نہیں ہم رکھ سکتے۔ تو وہ اس کے بعد وہ سوشل ورک کرنے نکلے ہوئے ہیں، بے شمار سینکڑوں اسکول چلا رہے ہیں، بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کھلا رہے ہیں، ان کے گھر بنوا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جب خدا کی رضا مطلوب نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے خدا کی رضا حاصل بھی نہیں ہے۔ پھر جو دنیا میں اگر ان کو سیٹسفیکشن چاہیے تو مل جائے گی، وہ ایک ان کو ڈیفینیٹلی ایک سکون ملے گا کہ ہم نے کسی کی مدد کر دی، کسی کا بھلا کر دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے کوئی شو آف چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا۔ آخرت تو چاہیے ہی نہیں تھی، جب چاہیے ہی نہیں تھی تو ملے گی کیسے؟ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ جو فلاں ایک وہ گنگا رام تھے تو وہ جنت میں جائیں گے نہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ایک انڈیویجول کی تو بات نہیں ہو سکتی، بٹ ان جنرل جو بھی نان مسلم ہے یا مسلمان ہوتے ہوئے جن کو خدا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو اللہ کی آیتوں کو اگنور کیا ہوا ہے، انہوں نے پریکٹیکلی اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ باقی کو نیکی کے کام شام کر بھی رہے ہیں، تو آخرت کی تو خواہش ان میں ہے نہیں، جب ہے نہیں تو وہ ملے گی کیسے اور کیوں؟ تو وہ اعمال سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ حل یجزون، کیا وہ جزا دیے جائیں، الا مگر، بلکہ اگر آگے الا آ رہا ہو تو حل کا مطلب بھی نہیں کر لیا جاتا، یعنی پہلے ہم نہیں سے ترجمہ کرتے ہیں، نہیں وہ جزا دیے جائیں گے مگر
ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. اور پھر اس کا با محاورات ترجمہ کیا بنتا ہے کہ بدلے میں انہیں وہی کچھ ملے گا، صرف وہی ملے گا جو وہ کرتے رہے. اگر وہ دنیا کماتے رہے تو ان کو دنیا ہی ملے گی، اور اگر وہ آخرت کمائیں گے، آخرت کو مد نظر رکھیں گے، تو پھر ان کو آخرت ملے گی. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اپنی طرف سے نا، وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہیں گے بات یہ ہے کہ میں نا وہ لڑکی والوں سے نا جہیز نہیں لینا چاہتا. اب ٹھیک ہے، یہ سنت بھی یہی ہے کہ جہیز نہیں لیتے، لیکن وہ ہے اس کا میں نے نہیں سوچا. میں نے تو ویسے ہی سوچا ہے کہ یار یہ کتنی زیادتی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، مجھے پتا ہے میں کس تکلیف سے گزرا ہوں، میں اس لیے نہیں لینا چاہتا. ہاں نیکی کا کام بھی ہے، لیکن میں نے نیکی کے لیے نہیں کیا. بھائی کیوں نہیں کیا نیکی کے لیے؟ یہ بھی ہمیں سوچ، کیونکہ لوگ اپنی طرف سے بڑے نیک نیت اور بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں میں اصل میں کوئی نیک شیک نہیں ہوں، میں تو بس اب مجھے یہ جینوئن تکلیف تھی معاشرتی لحاظ سے میں نے سوچا. وہ شاید یہ اس لیے بھی کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ باقی وہ لوگ جنہیں نیکی بدی کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے تو وہ شاید ادھر متوجہ ہو جائیں گے، ہاں یار اگر ہم اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں اور اس میں فضولیات خرید کے دیتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جہیز کے اندر آپ نے مثال کے طور پہ اپنے کمرے میں خود فرنیچر خریدنا ہے تو آپ ایکس اماؤنٹ کا فرنیچر خرید لیں گے ایک ڈیسنٹ. جب وہی فرنیچر آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دینا ہے، اس کے لیے وہ 2x یا 3x 2 یا 3 گنا مہنگا خریدیں گے، کیونکہ وہ تو جہیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس سے اوپر آپ نے جتنے پیسے اسپینڈ کیے ہیں وہ تو ضائع ہے نا. ایک تو وہ ویسے ہی ضائع، دوسرے جب گھر بنتا ہے تو وہ تو ہم ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ تو مرد کی ذمہ داری ہے گھر کا نان نفقہ چلانا، اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرنا، سارا کچھ کرنا. یہ تو آدمی کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری تو ہے ہی نہیں. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی دینی لحاظ سے کلیئر. مگر اگر کوئی توجہ دلانے کے لیے ساتھ یہ جملہ جب کہتا ہے نا کہ میں ویسے کوئی نیکی کے لیے نہیں کر رہا، ہاں ٹھیک ہے یہ ہے نیکی کا، میں کو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ یار یہ بڑی غلط بات. تو یہ ان چیزوں کے اوپر بھی اپنی جو چوائس آف ورڈ ہے اس کو بہت کیئرفلی سلیکٹ کرنا چاہیے. مومن ہر کام کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے. اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں نے جب قیامت والے دن جا کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، میرا رب جب مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ سوچ ہونی چاہیے. تو اگر کسی کو بتانا ہے تو بتائیں کہ ہم نے جہیز نہیں لیا، اس لیے نہیں لیا کہ جب قیامت والے دن جا کے اللہ پوچھے گا کہ تو نے جہیز کیسے لے لیا، ذمہ داری تو تیرے بیٹے کی تھی، تو نے لڑکی سے لے لیا، کہاں چلی گئی تیری، تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وہ بس وہی پائیں گے جو وہ کرتے رہے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد، من حلیہم، حلی جو ہے حلیت ان کا مطلب ہوتا ہے زیور، اور اس کے روٹ میں ویسے نہ بھی جائیں، روٹ ویسے اس کا حلیہ یحلا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عورت کا زیور پہننا. تو بنی اسرائیل والے جب وہاں سے نکلے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو چھکڑے لاج کے نکلے تھے بائبل کے بیان کے مطابق، اور بہت سارا سامان لے کے راتوں رات جب نکلے، اسی وجہ سے وہ سلو بھی تھے. اور فرعون کی فوجوں نے، حالانکہ وہ اس نے ایک آدھ دن لگایا باقیوں کو اکٹھا کرنے میں، اور پھر وہ انہوں نے ان کو آ لیا. تو سامان بھی گھر کا لے کے آئے، اور اگر سامان سارا نہیں بھی اٹھا پائے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے زیور تو ہر کسی نے اٹھا لیا ہوگا جتنا بھی اس کے پاس ہوگا. تو اب وہ زیور جو ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے قوم کو دیکھا جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے بت پرستانہ کلچر سے جو یہ آئے تھے، تو جو ذہن کے اندر ایک بت پرستی کی خواہش تھی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اللہ کا بت بنا دو، ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو. تو جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اب ان کو موقع مل گیا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ خلیفہ تو بنا گئے تھے، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو رسول تھے، حضرت ہارون نبی تھے،
دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دبدبا تھا، روب تھا، لوگ ڈرتے تھے حضرت موسیٰ سے، حضرت ہارون سے اس طرح نہیں ڈرتے تھے۔ تو جب وہ چلے گئے، اب ان کو پیچھے سے موقع ملا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم وہ معبود بنا لیتے ہیں، ناؤ از دا چانس۔ اور ایک ان میں بندہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، وہ تھا ان کی قوم کا ہی، اس کا نام تھا سامری۔ وہ سامری جو تھا اس کا پھر ذکر آ گیا آئے گا سورہ طہ میں اور کچھ اور صورتوں میں، بلکہ شاید سورہ طہ میں ہی آئے گا، ہاں اسی میں ہے۔ تو انہوں نے سامری کی بات مانی، سامری نے ان کو کہا کہ مجھے زیور لا کے دو، اور ان زیوروں کو پگھلا کر اس نے بنایا سونا، اور اس سونے سے اس نے بنایا عجلن، ایک بچڑا۔ بچڑا جو ہے اس میں روٹ ورڈ میں ہے عین جیم اور لام ہے، کیونکہ یہ اجرت میں بھی یہی لفظ ہوتا ہے۔ اور آپ اگر کبھی نوٹس کریں مختلف جانوروں کو، تو بیل کے مقابلے میں جو بیل کی اولاد ہوتی ہے بچڑا، وہ بہت تیزی اور پھرتی ہوتی ہے اس میں، شاید اس وجہ سے اس کے لیے لفظ اجل استعمال ہوتا ہے۔ اجلت کا مطلب بھی تیزی اور جلدی کے معنی میں ہوتا ہے۔ بیل بہت ہی سلو ہوتا ہے، اس کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے کمپیئر ٹو اینی ادر اینیمل، اور بچڑا اسی لحاظ سے بہت ہی پھرتیلا ہوتا ہے۔ تو ان کے سونوں سے بنا دیا، ان کے زیورات سے بنا دیا ایک بچڑا، جسدن یہ اس کا بدل ہے، جو ایک جسم تھا، ایک دھڑ تھا، لہو خوار، جس میں تھا خوار۔ یہ خوار جو ہے نا، یہ اردو والا نہیں، اردو میں جو ہے نا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بڑا ہی خوار ہوئے، وہ فارسی کے لفظ خار سے ہے، تو ذلیل و خوار ہونا وہ فارسی سے ہے۔ یہ خوار ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گائے کی آواز، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ڈکرانا، یا بھاں بھاں کرنا، یا باں باں کرنا۔ تو ایک دھڑ تھا جس میں سے بھاں بھاں کی آواز آتی تھی۔ تو یہ جو سامری تھا یہ ذرا کاریگر آدمی تھا، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو مصر کے لوگ تھے وہ بہت کاریگر تھے۔ ابھی اگر کسی کو اتفاق ہو وہاں جانے کا، اور اس نے دیکھا ہو احرام مصر کو فزیکلی، تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کتنے زبردست کاریگر تھے۔ ابھی وہاں پہ مثال کے طور پہ ایک ٹیمپل ہے جس کو کہتے ہیں ابو سمبل۔ اب ابو سمبل میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا رامسس اور اس کی ملکہ ہے آمون، ان کے نا وہ مجسمے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور مجسمہ پڑا ہوا ہے، تا اس کو میرے خیال ہے کہتے ہیں۔ تو وہ جو تا ہے نا وہ اندھیرے کا خدا ہے۔ تو اب وہ تا اندھیرے کا خدا ہے، اور بادشاہ اور ملکہ تو بادشاہ کو خدا سمجھتے تھے، اور یہ بادشاہ ہے اوتار، یعنی سورج دیوتا کی اولاد یا سورج دیوتا کا مینیفسٹیشن وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو جس دن بادشاہ پیدا ہوا تھا اور جس دن بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی تھی، ان دونوں دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور اب وہ خیر اس کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہیں، وہ 21 فروری اور 21 اکتوبر بنتا ہے، بٹ کیونکہ وہ مندر کی اوریجنل جگہ سے ویسے موو بھی ہو گیا، بٹ جو بھی ہوگا سال میں 2 دفعہ ایسے دن ہوتے ہیں، اور مانا یہ جاتا ہے کہ اس کی پیدائش اور تاج پوشی کے دن جب سورج کی کرنیں ٹھیک بادشاہ اور ملکہ کے پیشانی پہ پڑتی ہیں، اور اس دن بادشاہ اور ملکہ کے جو مجسمے ہیں نا وہ مکمل طور پر روشن ہوتے ہیں۔ باقی دنوں میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی انہوں نے جو بھی اینگل ہے سورج کا کیلکولیٹ کر کے، اور ایسے اس ٹیمپل کی کنسٹرکشن کی ہے کہ اس کے اندر جو روشنی کی کرنیں داخل ہوتی ہیں ان کے راستے ایسے رکھے ہیں کہ باقی دنوں میں وہاں تک روشنی نہیں جاتی یا صحیح سے نہیں جاتی، ان 2 دنوں میں وہ سیدھی سٹارٹ ہی جب ہوتی ہے، پہلی کرن جو ہوتی ہے وہ بادشاہ کی پیشانی پہ پڑتی ہے۔ یہ اب ان کی کاریگری ہے۔ اور جو انہوں نے اندھیرے کا خدا ساتھ بنایا ہے وہ سارا سال اندھیرے میں ہی رہتا ہے، اس پہ کبھی بھی روشنی نہیں آتی۔ اب یہ ڈیزائن ہے اس کا، اور لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اب نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ یہ کچھ چیزیں شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ لوگوں کو بعد میں ان سے عبرت حاصل ہو۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ لوگ عبرت لینے چاہتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو سامری تھا اس کے پاس بھی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی، اس نے کوئی ایسا بچڑا بنایا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی، ایک تو ہوا گزرتی ہے تو بعض اوقات عمارتوں سے سیٹی کی سی آواز آتی ہے، اس میں سے جب وہ گزرتی تھی تو وہ سیٹی کی آواز ذرا موٹی ہو جاتی ہوگی، اور وہ گائے کے بھاں بھاں کی آواز کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ بھائی یہی تھا، یہ ایک بچڑا بنا دیا، اور اس کو موسیٰ کی قوم نے اختیار کر لیا۔
بنا لی، کیا مطلب؟ کیونکہ اس کے عام طور پہ دو مفعول ہوتے ہیں، تو قوم موسیٰ نے اس کو خدا بنا لیا، بچڑا بنا لیا خدا، اجلن اس کا مفعول اول ہو گیا، اور خدا جو بنایا وہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، انہوں نے غور نہیں کیا، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام تو کرتا نہیں، ولا یہدیہم سبیلا، نہ ان کو وہ سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ جب ان کو راستہ بتا نہیں سکتا، جب وہ ان سے کلام کر نہیں سکتا، صرف اس میں سے بھاں بھاں کی آواز آ رہی ہے، اس کو انہوں نے وہ خدا بنا لیا جو انہوں نے فرعونیوں کے پنجے سے بچا کر لایا، جس نے انہیں سمندر کے اندر خشک راستہ دے دیا، جس میں سے وہ گزر کے آگے اور پھر فرعونیوں کو غرق کر دیا، جو دنیا میں سب سے طاقتور اور سب سے ظالم ترین اور جبروت والا بادشاہ ہو سکتا تھا۔ اس خدا کو ماننے کے لیے انہوں نے سامنے یہ بنا لی، جیسے ہمارے یہاں لوگ اس خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے قبروں کے پتھر چومنے شروع کر دیتے ہیں، پوجنے شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کو کہاں سے کہاں لے آئے؟ اتخذوہ، انہوں نے اس کو بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ بڑے ظالم تھے۔ بڑے ظالم کیا تھے؟ مطلب بچڑا بنا لیا، تو بچڑا بنانے کے بعد ظلم اس میں کیا ہوا؟ کسی کو تھپڑ تو مارا نہیں، کسی کی گردن تو کاٹی نہیں۔ یہ وہ ظالم تھے اپنے اوپر، اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، تو وہ بڑے ہی ظلم ڈھانے والے تھے اپنے اوپر۔ یہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے خدا کے اتنے بڑے 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 معجزے دیکھے، اور اپیرنٹلی مصر سے نکلے ہوئے ابھی بس 3 مہینے ہوئے تھے، یہ سارا کچھ کر کے کہ یہ کس خدا کی قدرت ہے، وہ انہوں نے کیسا خدا بنا لیا جس کا وجود کیا تھا؟ ایک دھاڑ تھا جس میں بھاں بھاں کی آواز آتی تھی۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے سے، اس کے بعد یعنی اس کے پیچھے سے، اس کے بعد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوت ہونے کے بعد، کیونکہ وہ پہاڑ پر گئے تھے تو رات میں اپنے زیورات سے ایک بچڑا، ایک جسم تھا، ایک دھڑ تھا جس سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ وہ اس کو بنا بیٹھے اور انہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ ویسے محاورہ ہوتا ہے، ویسے تو سقوط کا مطلب ہوتا ہے گرنا، گرانا، جب ان کے ہاتھوں میں گرایا گیا، یعنی محاورہ ہے، شاید جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز پھینک دی جائے، آپ کے ہاتھوں سے گر جائے، آپ کے ہاتھوں کے سامنے گرائی جائے، آپ کے ہاتھوں کے درمیان بیچ میں گرائی جائے اور آپ سے تھامی نہ جائے، تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ بالکل چیز سامنے آ گئی، یہ ہم نے کیا بونگی ماری۔ یعنی اس سے مراد ہوتی ہے ندامت ہونا، پشیمانی ہونا، بندے کو احساس ہونا۔ جب ان کو ندامت ہوئی، اب ندامت ہوئی کا اب 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے آ کے انہیں ڈانٹا، پھر وہ اس جو اسپیل تھا اس میں سے باہر آئے اور ان کو ندامت ہوئی۔ اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اب بچڑا جب بن گیا، اب بننے کے بعد، یعنی بچڑا بننے سے پہلے سامری نے تو بڑی کہانی سنائی ہوگی کہ میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں خدا، اور تم اس کی پوجا کرو گے اور تم اسے لو لگاؤ گے اور وہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا اور پتہ نہیں کیا کرے، اور جب بن گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا بنا، اس میں تو بس ایک بھاما کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا چیز ہے، ہم اس کو خدا کیسے مان لیں؟ یعنی ان میں کوئی لوگ ایسے ہوں گے جن میں تھوڑی بہت سینس ہوگی، تو جب اس شہر سے باہر نکلے تو انہوں نے بھاں بھاں کرتا بچڑا نظر آیا، تو انہیں سمجھ آئی کہ بھائی یہ کیا، یہ تو ہم نے واقعی بڑی جہالت کی ہے۔ دس از پاسبل کہ وہ لوگ ہوں۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے، جب موب ایک چیز پر جمع ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جن میں کوئی سینس بھی ہوتی ہے وہ پھر کچھ کر نہیں پاتے۔ جس وقت یہ سیالکوٹ کے اندر اس بیچارے سری لنکن کو لوگوں نے مار دیا تھا، تو ایک تو کچھ لوگ تھے جو تو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ بھی نہیں کر پائے کیونکہ باقی کے لوگ بہت زیادہ تھے۔ دوسرے وہ لوگ کچھ ایسے بھی تھے جو سینسیبل بھی تھے، لیکن اس وقت وہ موب میں شامل ہو گئے، جذبات کی رو میں بہہ گئے۔ اب جو وہ بیچارہ دنیا سے گزر گیا،
اب ان کو ڈیفینیٹلی احساس ہوا ہوگا ان میں سے کئیوں کو کہ یار یہ کیسی جہالت ہو گئی اور ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. کئی تو بے شرم اور ڈھیٹ سے جو بعد میں کہتے ہیں ہم نے بڑا اچھا کیا بڑا اچھا کیا, اللہ تعالیٰ اب کرے گا جو بھی ان سے کرنے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو, لیکن اب جب احساس ہو گیا تو اب تو بندہ مر گیا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو اس کی کوئی نہ کوئی سزا ملنی ضروری ہے. تو ان کو جب ندامت ہوئی, جب احساس ہوا, ورعو, اور انہوں نے دیکھا, انہم قد ضلوا, کہ وہ تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے تھے. قالوا, تو انہوں نے یہ دعا کی, لئن لم یرحمنا ربنا, اگر نہیں رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے, ویغفر لنا, اور نہ ہمیں معاف کیا, یعنی ہمارا قصور معاف نہ کیا, ہمارا گناہ معاف نہ کیا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم یقیناً لازماً ضرور بالضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے, ہم ضرور نقصان پانے والوں میں سے, نامرادوں میں سے ہو جائیں گے. یہ معاملات بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں جب لوگ جذبات میں بہہ جاتے ہیں. یہ ایک امیڈیٹ انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے جو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے, اور یہ ایک اجتماعی طرز عمل بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے, جہاں پر لوگ فیشن کی خاطر لوگوں کے ساتھ اس چکر میں کہ ہم وہ نکو بن کے نہ رہ جائیں, ہمیں بھی نکٹا ہونا چاہیے, وہ اس چکر میں جو سینسیبل لاجیکل چیزیں ہیں, جو خدا رسول کے احکامات ہیں, ان کو فراموش کر دیتے ہیں, وہ اس وقت جذبات سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اجتماعی مسائل ہیں, رسم و رواج ہیں, جو خدا رسول کی نافرمانی میں ہیں, ان کے اوپر تو اور زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ ایک کوئی انڈیویجولی غلط کام کرتے ہیں نا, آپ نے کسی کی غیبت کر دی, یا آپ نے مثلا کوئی جھوٹ بول دیا, یا کوئی بھی غلط کام کر دیا, اگر وہ انڈیویجول ہے نا تو اس کو کریکٹ کرنا آسان ہوتا ہے. جب آپ مجلس میں بیٹھ کے کوئی غیبت کر دیتے ہیں, یا مجلس کے ساتھ جو بھی برائی اس میں شامل ہو جاتا ہے, اب اسے ریٹریٹ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اب اندر سے آپ کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا, ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں, لیکن اب معاشرے کے پریشر کے تحت آپ کے لیے صحیح رستے پہ چلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈے ون سے اس پہ کلیئر ہونا چاہیے, جو چیز ٹھیک نہیں ہے صاف منہ پھاڑ کے کہیں گے بھائی یہ چیز غلط ہے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور جب انہیں احساس ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے, تو دعا کی, کہنے لگے اگر ہم پر رحم نہ فرمایا ہمارے رب نے اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے. وا, اور, لما, جب, رجا, لوٹا, رجوع کرنا, واپس لوٹنا, اور جب لوٹا موسیٰ, موسیٰ الی قومی, اپنی قوم کی طرف. تو اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ انفارمیشن دے دی تھی, اور یہ فرمایا کہ قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری. جب انہوں نے پوچھا نا کہ تم یہ جلدی کیوں آ گئے, تم نے جلدی کیوں کر لی, تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا میرے رب کہ تم مجھ سے خوش ہو جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو تم نے جلد بازی کی ہے اور اس کی تمہیں ایکچولی کہا نہیں گیا تھا, تو پھر اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمہاری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا, تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے تو ان کو شدید غصہ تھا, غضبان, سخت غصے میں, جیسے طوفان ہوتا ہے نا جس میں ایک فولان کے وزن کے اوپر انٹینسٹی پائی جاتی ہے, غصے سے بھرے ہوئے, اسیفن, اسیفن افسوس, یہ اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تعسف, وہ بھی اسی سے ہے. تو تعسف کا مطلب بھی افسوس ہوتا ہے. تو غصے سے اور غم سے بھرے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے, قالا, فرمایا, بئسا, برا, ماں, جو, کیا ہی برا ہے جو, خلفتمونی, خلفا اس نے جانشینی کی, خلفتا تو نے جانشینی کی, خلف تم سب نے جانشینی, یعنی حضرت ہارون اور جو بھی کچھ سرکردہ لوگ ہوں گے نا, انہوں نے ان کو بلایا کہ یہ تم نے کتنی بری جانشینی کی, کس کی, یہ میری. یعنی بیسیکلی یہ خلف تم ہے. اب اس کو آگے جوڑنا ہے نا تو خلف تم ہی نہیں ہو سکتا,
تو ایک تو نیند آ گیا، نون اس میں ایڈ ہو گیا، تو خلفتمونی کریں گے تو وہ بھی ذرا اس میں بھی زبان اٹکتی ہے، تو پھر عربی میں اس کے ساتھ ایک واو ایکسٹرا ایڈ کر لی جاتی ہے، خلفتمونی، کیا ہی بری جانشینی کی تم نے میری، من بعدی، میرے بعد، یعنی میں تمہیں پوائنٹ کر کے گیا تھا نا کہ ان کے اندر اصلاح کرتے رہنا، ان کو فسادیوں کو ان کے راستے پہ نہ چلنے دینا، تو پھر کتنی بری تم نے کی، عاجل تم، کیا، عاجل تم نے جلدی کی، امرا ربکم، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وہاں پہ شریعت لینے، ہدایت لینے کے کیسے عبادت کرنی ہے اللہ کی، تو وہ لے کے ان کو آنے کا ان کو انتظار ہی نہیں کیا، عبادت کا اپنا ہی طریقہ ایجاد کر لیا، اور ایک بچڑا بنا کو اس کی عبادت کرنی شروع ہو گئی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دی تختیاں، پھینک دی تختیاں، یعنی غصہ چڑھا ہوا تھا سخت، تو جو تورات لے کے آئے تھے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں یا پھینک دیں، اور ایک تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل جو چیز معنی رکھتی ہے نا وہ ہوتی ہے انٹینشن، یہ چیز ویسے طے ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ہمیں اللہ کی کتاب سے محبت ہونی چاہیے، جب کتاب سے محبت ہے تو اس کا ادب بھی ہونا چاہیے، تو مثال کے طور پہ ہم چل پھر رہے ہوں اور ہم نے قرآن شریف زمین پہ رکھا ہو، یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے، تو اس کا احتیاط کرنی چاہیے، ذرا بلندی پہ رکھنا چاہیے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کوئی ہاسپٹل میں تھا، کسی کا کوئی آپریشن ہو رہا تھا، تو میں باہر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اب وہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد ایک بندہ میرے پاس آ گیا، انہوں نے کہا جی آپ یہاں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم گزر کے جاتے ہیں تو ہماری کمر ہو جائے، اب آپ قرآن بند کر دیں، مطلب اس کا یہ تھا، تو یہ ذرا ادب کی ایکسٹریم ہے، جس سے الٹا پھر نقصان ہوتا ہے، آپ خانہ کعبہ میں مسجد نبی میں جاتے ہیں تو وہاں قرآن شریف نیچے پڑے ہوتے ہیں، تو دیٹ از اوکے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اس میں کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں پڑے ہوتے، بس وہ ایک ان کی جگہ ہے وہاں رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے ان کو ایکسس کر سکیں، ان میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے اس کو رکھ لیا مثال کے طور پہ، ذرا اب پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، اب بیٹھے ہوئے ہیں، اب کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں، ہم نے زمین پہ رکھ دیا اور زمین پہ رکھ کے پڑھنے لگے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کیونکہ ذرا وہ ہندوانہ اور کلچر کی وجہ سے نا کچھ یہ چیزیں زیادہ ہیں، لوگ وڈیرے سے بھی مل کے جب باہر نکلتے ہیں تو الٹے قدموں میں نکلتے ہیں، تو وڈیروں کو کمر نہ ہو جائے، اور ادھر تو اتنا مسئلہ ہے، وہ پاؤں ہونے والا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں نہ ہو، روزہ رسول کی طرف پاؤں نہ ہو، بغداد کی طرف پاؤں نہ ہو، پتہ نہیں لوگوں نے کتنی جگہ بتائی ہوئی ہے، اس کے بعد تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جب پلنگ پہ لیٹے نا تو پاؤں نیچے کر لیں، آدھے اوپر لیٹے اور آدھے نیچے، پاؤں زمین کی طرف ہی کر لیں، کیونکہ ہر ڈائریکشن میں کسی نہ کسی کی قبر ہوگی، تو وہ جو ایک ہندوانہ سسٹم ہے اس کے ساتھ ہمارے ہاں ذرا زیادہ سختی کہہ لیں یا ان نیسیسری احتیاطیں آ گئی ہیں، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کو ادب لحاظ نہ ہو، اور خاص طور پہ اگر کوئی بے ادبی کی نیت سے کرے، تو اب ظاہر سی بات ہے کو بے ادبی کی نیت سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھینکی نہیں، لیکن اسے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اگر زمین پہ رکھ دی یا پھینک دی تختیاں تو اس سے کچھ نہیں ہوا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑا اپنے بھائی کو سر سے، یعنی اب یہ اس کا با محاورہ ترجمہ بنے گا، ویسے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کو اس کے سر سے پکڑ لیا، یجرہ الیہ، جرہ یجرہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، تو اس کو کھینچنے لگے الیہ، اپنی طرف، یا اس ہی سے مراد موسیٰ ہوگا، اور اس ہی سے مراد بھی روسا ہوگا، اور راس جو ہے وہ بھائی کا، یعنی ہارون علیہ السلام کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑا، وہ کھینچنے لگے، اور دوسری جگہ سے پتہ لگتا ہے کہ داڑھی کے بال بھی وہ پکڑ کے انہوں نے کھینچے، تو غصہ چڑھ گیا بہت زیادہ، اور وہ کھینچنے لگے کہ یہ مطلب یہ تھا کہ یہ تم نے کیا کیا، میں تمہیں کیا ذمہ داری دے کے گیا تھا، جب پہلے باقیوں کو ڈانٹا اور پھر حضرت ہارون کو تو سب سے بڑھ کے ڈانٹا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نافرمانی کہ بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اپنی طرح سے بنایا خدا کا ہی بچڑا، جو قبروں والوں کو بھی خدا کی نمائندہ سمجھ کے لوگ ان کو اٹیچ ہوتے ہیں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور جب پلٹے موسیٰ علیہ السلام غصے سے اور غم سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف، تو کہا کتنی ہی بری جانشینی کی تم نے میری، میرے بعد،
کیا تم نے جلد بازی کی اللہ کے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی، اور پھینک دی اس نے تختیاں، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ قال، حضرت ہارون علیہ السلام نے اب درخواست کی، ابن امہ، یہ ابن امہ جو ایکچولی جو ہے نا، یہ ایز ون ورڈ ٹریٹ ہو رہا ہے، اور یہ ایکچولی ہے امی، تو یہ اس کی جیسے بعض اوقات گر جاتی ہے تو اس کی بھی گر گئی ہے، اور کیونکہ یہ حرف ندا یا انڈرسٹوڈ ہے تو ابن امی بھی ہو سکتا تھا، بٹ ابن امہ جنرلی استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ ویسے تو اخی بھی کہہ سکتے کہ اے میرے بھائی، یا اخی کہہ دیتے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے، جب ہم اردو میں بھی کہیں کوئی استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ تو میرا ماں جایا ہے، یہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ تو میرا ماں جایا ہے، یعنی میری ماں کی اولاد ہے، جو مجھے ماں سے محبت ہے، اس محبت کے رشتے سے مجھے اپنے بھائی یا بہن سے اتنی محبت ہے، کیونکہ وہ تو میری ماں کی اولاد ہے، وہ عام سستی تھوڑی ہیں۔ اس لفظ کے اندر زیادہ اپنائیت، زیادہ محبت ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے دبا لیا، وقادو، اور قریب تھا، یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ یعنی اب یہ پرابلم تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو روکا، میں نے انہیں منع کیا، لیکن اب وہ باز آنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت ایک موب مینٹلٹی بن گئی ہوتی ہے نا کہ نہیں 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 نہیں، موسیٰ بھی تو یہی لینے گئے ہیں، بس ٹھیک ہے تو ہم بھی مناتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو آگے خوش ہوں گے مجمع میں۔ پھر جب مجمع ایک رخ پہ چل پڑتا ہے تو مختلف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کھڑی ہوئی حدیثیں سنانا شروع کر دیتا ہے، من سب نبی فقتلوہ، کوئی ویسے نعرے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم نبی کو منہ کیا دکھائیں گے اگر میرے بندے کو آگ نہ لگائی، اور سارے پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اب وہ ایک سچویشن ایسی ہو گئی جس میں حضرت ہارون علیہ السلام نے محسوس یہ کیا کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں، اور یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ ایسے وہ قتل بھی ہونے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور جگہ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا کہ انی خشیت، مجھے یہ ڈر تھا، ان تقولا، کہ تو آ کر یہ کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تو فرقہ پیدا کر دیا، پھوٹ ڈال دی، فرقہ بازی کر دی۔ یعنی یہ جو فرقہ بازی ہے، یہ پھوٹ ڈال جانا، یہ قوم کا ایک قوم نہ رہنا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیمپریریلی حضرت ہارون علیہ السلام نے شرک کو بھی برداشت کر دیا اور پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے، تو پھر جب وہ آئیں گے تو پھر ان ساروں کو دیکھ لیں گے، پھر مسئلہ حل کر لیں گے۔ اگر وہ اس وقت، ظاہر ہے کچھ لوگ حضرت ہارون کے ساتھی بھی ہوں گے، اگر وہ اس کو ریزسٹ کرتے اور جو وہ کہہ نہیں کہ وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، تو اس کے بعد لڑائی پڑ جاتی، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مارے جاتے، اور بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، اور جب بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں نا تو وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خون ناحق بہہ جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے واپس، تو اس کے بعد انہوں نے اس جرم کی پاداش میں بہت سارے لوگوں کو قتل کروایا۔ وہ ایک فرق سچویشن ہوتی ہے، وہ ایک اتھارٹی کے تحت جب آپ مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اس سے معاشرے میں فساد نہیں پھیلتا، اس سے سسٹم کمزور نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک رول آف لا کے تحت جو بھی لا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور آپ نے پھر اس کو جس طرح بھی امپلیمنٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ جس سے کسی کو قتل کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ڈاکوؤں کا گروہ ہے اور اس کو پکڑا جاتا ہے، اور پراپر طریقے سے پولیس تفتیش کرتی ہے، اور پراپر اس کی انویسٹیگیشن کر کے ایویڈنس لے کے ثابت کرنے کے بعد ان کو قتل کی سزا دی جاتی ہے، اس سے معاشرے میں کوئی فساد نہیں پھیلتا، اس سے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن اگر پولیس کو پتہ لگ گیا کہ یہ ڈاکو ہیں، اب وہ عدالت میں ثابت کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، اور خود ہی ان کو آؤٹ آف دا کورٹ پولیس مقابلے کے اندر مار دیں، اس سے معاشرے میں سکون نہیں آتا، اصلاح نہیں ہوتی، امن نہیں ہوتا، کیونکہ اب جو پولیس والے ہیں وہ آؤٹ آف لا چلتے ہیں، اور وہ دو ڈاکوؤں کو جینون کو مارتے ہیں، دو اپنے دشمنوں کو مار دیتے ہیں، دو ان لوگوں کو مار دیتے ہیں جن کے لیے کسی نے پیسے دیے ہوتے ہیں کہ یار ان کو مار دو، ہمیں ان کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے، تو پھر معاشرے میں الٹا انارکی پھیل جاتی ہے۔ اس سچویشن کو حضرت ہارون علیہ السلام نے مد نظر دیکھتے ہوئے، خاص طور سے یہ چیز دیکھ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے ہی آنا تھا، یہ اس چیز کے اندر جو ہماری ہسٹری میں جو سب سے زیادہ شاید سب سے زیادہ جو نقصان ہوا، وہ جنگ جمل سے ہوا۔
جس میں اس میں تو دونوں طرف ہی بہت نیک نیت لوگ تھے اور بہت دل قدر لوگ تھے، اور جو غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں جنگ ہو گئی، اگر وہ آپس میں وہ جنگ نہ ہوئی ہوتی تو ابھی اور مسلمان پتہ نہیں آگے کہاں تک بہت پہلے ہی چلے جاتے۔ تو یہ جو فرقہ بازی ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس وقت ٹیمپریریلی اس کو برداشت کر دیا، اور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فلا تشمت بی الاعداء۔ تشمت جو ہے نا یہ ایکچولی ہے شین میم اور تے۔ شمیتا یشمتو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، اس سے پھر باب فعال بنے گا اشمتا یشمتو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا، مصیبت یعنی کسی کو تکلیف دے کے کسی اور کو خوش کرنا، اور اس میں پھر دشمن کے خوش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو فلا تشمت، تو تو نہ خوش کر بیل آدائی، میرے اوپر دشمنوں کو، یعنی دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ بنا مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ، نہ بنا مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ، مطلب میرا شمار ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ یہ کیا انہوں نے، بہت ظلم ہے، بڑے شریر لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھایا ہے، لیکن میں ان میں شامل نہیں ہوں، تو مجھے ان میں شامل نہ کر۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے سمجھ آ گئی، اور فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، قال رب اغفر لی، اے میرے رب معاف فرما دے مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو۔ پہلے اپنے لیے دعا کی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک وہی ان سے جذبات میں اللہ سے محبت میں وہ جلدی طرح چلے گئے تھے، سچ تو انہوں نے کوئی وہ غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال یہ ادب بھی ہے دعا کرنے کا۔ اسی وجہ سے ہم جو نماز میں بھی دعا کرتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے کہ ان کو نماز قائم رکھنے والا بنا، شروع اپنے سے کرنے ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کہ مجھے معاف کر، پھر والدین کے دعا کرتے ہیں، پھر باقی مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ادب اور صحیح طریقہ ہے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تم راحم فائل کے بدن پہ ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ افعال التفضیل ہے، افعل اکبر ارحم، زیادہ بڑا، اکبر، ارحم زیادہ رحم فرمانے والا، تو ارحم الراحمین ہے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، دعا کی اے میرے رب معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور ہمیں داخل فرما لے اپنی رحمت میں، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سر ایک لاسٹ جو ہمارا پچھلا سنڈے کا سیشن تھا، اس میں آخری جو آیت ہے نا 145، اس میں ہے وہ یا خذو آسنہا، اس کی ذرا تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میں کہا آپ سے کلیریفیکیشن، یا سگو و یا خذو بے آسنہا، کہ وہ پکڑ رکھے ان کی اچھی باتوں کو۔ تو سر ساری باتیں اچھی تھی نا 10 کمانڈمنٹس میں؟ میری سمجھ سے باہر، مجھے اس سے کلیئر نہیں، ذرا تھوڑا وضاحت کر دیں سر۔ دیکھیں جو اس کی مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ میں نے اس میں ویسے ایکسپلین بھی کی تھی، مجھے اس کا بہتر مطلب لگتا ہے، وہ یہ مطلب ہے کہ پہلے یہ گزرے ایک جگہ سے، وہاں پہ وہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اصنام جو ہیں ان پر لگے بیٹھے ہیں، عاکفون کا لفظ استعمال ہوا، اور ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ جی ہم ان کے طریقے کی فالو کرنا شروع کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے اندر تورات عطا فرمائی، اس کے اندر ہدایات ساری دیں، اور یہ کہا کہ اپنی قوم کو یہ حکم کرو کہ اس کے بہتر طریقوں کو فالو کریں، بجائے اس کے جو ان کو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں دوسروں کو طریقے فالو کرنے کی۔ یہ احسن جو ہے یہ بالمقابل ہے دوسری قوموں کے طریقے سے، کہ ان سے بہتر طریقہ ہے اس کے اندر۔ یعنی بچڑے کی پوجا کرنا تو خیر ویسے ہی بڑا نامعقول طریقہ تھا، بٹ فرض کریں کسی کا کوئی طریقہ ہو بھی، ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی لوگ یہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چیریٹی کرتے ہیں، کوئی حکومتیں ہیں وہ ٹیکس لیتی ہیں، تو اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ٹیکس کا، کہ ویلتھ کے اوپر 2.5% لینا ہے۔ اب یہ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہے انگلینڈ کے سسٹم سے،
جو انکم کے اوپر واٹ ایور 35% یا جتنا ہم ٹیکس لیتے ہیں. تو ہمیں کون سا طریقہ فالو کرنا چاہیے ہماری حکومت کو ہمارا بہتر طریقہ فالو کرنا چاہیے. یہ اپیرنٹلی اس سے مراد یہ ہے بھی احسن. ہاں دوسرا جو لوگوں نے مطلب لیا ہے وہ احسن سے مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ جو سادہ اور آسان ہے, وہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے, مگر میرے خیال میں یہ والا مطلب زیادہ سوٹیبل ہے. دین کا, شریعت کا جو تورات میں ان کو طریقہ بتایا گیا وہ دوسری قوموں کے جو طریقے تھے, جو بھی ان کے رواج تھے, رسمیں تھیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, ان سے بہتر تھیں, تو ان کو فالو کرنا چاہیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ سر, تھینک یو. تھوڑا سی مجھے کنفیوژن ہے کہ ابھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے لے آئے, اور جیسے پہلے آپ نے واقعہ اس کو قرآن میں ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ایسا موسیٰ خدا بنا دے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے کلام کرنے یا وہاں پر دن گزارنے, اور وہاں سے پھر وہ لے کے آئے ٹیبلٹس تورات. انٹل دین بنی اسرائیل جو تھے دے ور ناٹ مسلمان, ان تک دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا, کیونکہ جیسے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی پریچنگ نہیں شروع کی تھی جس سے اسلام کی سمجھ ان لوگوں میں آئے. تو وہ وہی کرتے چلے آئے تھے, جیسے وہ گائے کی پرستش کرتے تھے جب وہ بنی اسرائیل ایز اے بنی اسرائیل ود ان ایجپٹ رہے تھے. تو وہ ایک لحاظ سے یعنی میں کہتے ہوئے وہ لگتا ہے کہ پھر غلط بات نہ کہہ رہا ہوں, تو ایک لحاظ سے وہ قابل معافی تھے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا دین کیا. دین تو جب آیا جب وہ ٹیبلٹس لے کے آئے, تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے میرے حساب سے اس کے بعد شروع ہونے چاہیے تھی. ایک میرا اوپینین ہے, یہ کنفیوژن ہے, آپ اس میں اگر کلیریفائی کر دیں. اچھا, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور آگے آئے گا قرآن شریف میں. میں نے اس کی وہ آیت آپ کو ریفرنس دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جب مصر میں رہتے تھے, جب فرعون ظلم کر رہا تھا, تو انہوں یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں کو بنا لو قبلہ اور یہاں پر اکٹھے ہو کر نمازیں پڑھو. تو یہ حکم تو پہلے سے دیا جا چکا تھا, تو نماز پڑھنا بنی اسرائیل کو معلوم تھا. ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے, ایسا نہیں تھا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تھے, ایک خدا کو مانتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی. بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد کو, ان سب کو پتا تھا کہ ہم نے ایک خدا کی عبادت کرنی ہے, اور وہ ایک خدا کی ہی عبادت کرتے تھے, وہ مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. ان کے اندر یہ خواہش تھی, اور جو خواہش بھی تھی اس میں بھی انہوں نے خدا کا اپنی طرف کو شریک بنانے کی خواہش نہیں تھی. جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا وہ یہی تھے کہ جی ہمیں بھی ایسا اللہ بنا دے جیسے یہ لوگ کریں, یعنی وہ اللہ کا بت بنانا چاہتے تھے. تو ان کو معلوم تھا اچھی طرح. اچھا, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر طور پہ کیا لینے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر وہی لینے گئے تھے جو مدینہ میں تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لے آئے, تو اس کے بعد جو قرآن شریف میں نازل ہوا وہ کیا تھا؟ وہ احکامات تھے شریعت کے. وہ کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ مدینہ میں نازل ہوا. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جب تک وہ نازل نہیں ہوا تھا جو مکہ میں مسلمان رہتے تھے وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں. وہ مدینہ آنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا 5 نمازوں کا پراپر اور زکوٰۃ کا اور وغیرہ وغیرہ, تو اس کے بعد وہ مسلمان بنے. وہ مسلمان تو پہلے سے تھے, اب احکامات رفتہ رفتہ آ رہے تھے. تو جو رفتہ رفتہ احکامات آ رہے تھے جیسے جیسے آتے جا رہے تھے ویسے ویسے وہ اپلائی ہوتے جا رہے تھے. یہ شراب کا حکم تو مدینہ میں اس کی حرمت کا آیا, تو مکہ میں تو لوگ شراب پیتے تھے تو کچھ نہیں کہا جاتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس سے پہلے وہ شراب اس لیے پیتے تھے کیونکہ وہ مسلمان نہیں, وہ مسلمان تھے. احکامات جو تھے وہ رفتہ رفتہ آ رہے تھے. پچھلے احکامات وہاں تو بالکل ہی ختم ہو گئے تھے. اسی طرح جو بنی اسرائیل سے ان کے بعد بھی سارے احکامات نہیں ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے, جو یہاں پہ ہے کہ اس میں تختیاں لے کے آئے جن میں تفصیل تھی ہر چیز کی, تو وہ ہر چیز کی دینی لحاظ سے احکامات کے لحاظ سے تفصیل ان کو مل گئی, وہ لے آئے. بٹ اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. تو یہ توحید جو ہے نا یہ بنیادی کانسیپٹ ہے, اس میں تو کسی بھی قوم کو کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتی. یہ ایک حکم تو مل سکتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں, یا پہلے 3 پڑھتے تھے, یا پہلے کتنی رکعتیں پڑھتے تھے, یا پہلے موقع نہیں تھا تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے, یا پہلے اذان نہیں دی جاتی تھی. یہ تو سنڈری چیزیں ہیں, اور عبادات میں خیر سنڈری نہیں ہے, عبادات نماز یا زکوٰۃ تو امپورٹنٹ عبادات ہیں, لیکن وہ تو تفصیلات آتی جائیں گی. لیکن جو توحید ہے وہ تو ڈے 1 سے ہر نبی نے آ کے
اس کا تو پہلے دن سے چرچا کیا، تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. پلس حضرت ہارون علیہ السلام تو وہاں ان کو منع کرنے والے سمجھانے والے تھے، ان کو دبا لیا. اب ان کو دبا لیا تو وہ بے قصور تو دور دور تک نہیں ہو سکتا. چھوٹا سا ایک پوائنٹ کلیریفیکیشن کے لیے ہے نماز کے متعلق. عمومی جی طور پہ میں نے مساجد میں دیکھا ہے، بلکہ میں خود بھی بچپن سے جس طرح کوئی علم نہیں تھا تو نماز میں جو ہم فرض اور سنت کے بعد جو نوافل پڑھتے ہیں نا، خیر وہ بھی سنت بھی نوافل ہے، لیکن جو نوافل پڑھتے ہیں وہ جیسے کہ نماز میں قیام ضروری ہے، تو نوافل ہم بیٹھ کے جو بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. یعنی میں نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ میں بھی پہلے پڑھتا رہا، لیکن جب میرا علم میں آیا نفل جو ہے وہ جس سے قیام ضروری ہے، تو ابھی بھی پریکٹس زیادہ تر کی جاتی ہے کہ لوگ بغیر عذر کے نفل جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، بغیر عذر کے جو بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں نا، ایک تو چیز ہے کہ کیونکہ وہ ہوتے ہی نفل ہیں تو وہ اس میں اس طرح والی پرابلم نہیں ہے جیسے فرض اگر وہ بیٹھ کے کرتا ہے وہ تو بغیر عذر کے بالکل نہیں پڑھتا. اب جو بغیر عذر کے نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اب وہ نفل ہو گئے یا نہیں ہو گئے وہ پتہ نہیں، اگر نہیں بھی ہوں گے تو ان اینی کیس نفل ہے. سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں. اگر آپ بہت تھک گئے ہیں تو بس پھر جتنے پڑھنی ہے اسی کو غنیمت سمجھو، نہیں اگر آپ سے پڑھا جا رہا. اور اگر آپ واقعی بہت تھک گئے اور بیٹھ کے پڑھیں تب تو ٹھیک ہے. بس یہ ایک عادت بن گئی ہے لوگوں میں نا، سم ہاں ان کو لگا کہ چلو جی نفل میں بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا، اور شاید نہ ہوتا، مجھے ویسے معلوم نہیں ہے کہ نفل میں قیام بہت ضروری. نماز میں قیام ضروری ہے. نماز بیسیکلی کون سی نماز ہے؟ وہ فرض ہے. اب آپ اس کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ نماز کی فارم میں یاد کر رہے ہیں، تو اگر وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کسی نے اس پہ فتویٰ دیا ہوگا کہ اس کی اجازت ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بھی. مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو بہتر یا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ نماز میں قیام کیا جائے، کیونکہ قیام نماز کا پارٹ ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.